بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون۔ اور زمین میں ہم نے لنگر ڈالے کہ انہیں لے کر نہ کانپے، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں رکھی کہ کہیں وہ راہ پائیں، اور ہم نے آسمان کو چھت بنایا نگاہ رکھی گئی اور وہ اس کی نشانیوں سے روگرداں ہیں۔ اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند، ہر ایک ایک گھیرے میں پیر رہا ہے، یعنی تیر رہا ہے، چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلی والی آیت میں دعوت فکر عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بڑی ہے، دنیا میں غور و فکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچاننا چاہیے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ زمین میں ہم نے لنگر ڈالے کہ انہیں لے کر نہ کانپیں۔ لنگر سے مراد یہاں پہ جو ہے وہ پہاڑ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پانی پر زمین کو بچھایا تو زمین پانی پر اس طرح تیرنے لگی، ہلنے لگی جیسا کہ کشتی پانی پر جو ہے وہ ہلا کرتی ہے۔ یہ زمین ہل رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پہاڑ کو زمینوں کے اوپر نصب فرمایا، بالکل ایسے ہی جیسا کہ جہاز کو رکانے کے لیے لنگر ڈال دیا جاتا ہے۔ جس طرح لنگر ڈال دیتے ہیں جہاز کو رکانے کے لیے، سکون پذیر کرنے کے لیے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہاڑوں کو زمین میں نصب فرما دیا کہ جب پہاڑوں کو ان پر نصب کیا گیا تو پھر یہ زمین جو ہے ہلنا بند ہو گئی، ختم ہو گیا اس کا ہلنا۔ تو اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں ہم نے لنگر ڈالے کہ انہیں لے کر چلے، اور پہاڑ جو ہے بڑے مضبوط ہے، ان کی طرح مضبوط جو ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ تو مضبوط پہاڑ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں نصب فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت سب سے مضبوط ترین چیز کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ جبال ثوابت، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو پہاڑ نصب کیے ہیں وہ سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ لیکن فرمانے لگے کہ ان پہاڑوں کو لوہے سے کاٹا جا سکتا ہے تو لوہا جو ہے ان پہاڑ پر غالب ہے، لیکن پھر فرمایا کہ لوہے کو آگ جلا دیتی ہے تو آگ جو ہے وہ لوہے پر غالب ہے۔ پھر فرمانے لگے یہی آگ ہے کہ اس کو پانی بجھا دیتا ہے تو پانی آگ پر غالب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہی پانی ہے کہ جس کو بادل لے کر چلتا ہے۔ پھر فرمایا یہی بادل ہے کہ جس کو ہوائیں لے کر چلا کرتی ہے تو ہوا سب پر غالب ہے، اور ان سب پر غالب جو ہے آدمی کا عزم مصمم ہے، انسان کا عزم مصمم، پختہ ارادہ، یہ سب پر کیا ہے؟ غالب ہے۔ پھر فرمانے لگے لیکن جب آدمی غمناک ہوتا ہے، غم اس پر طاری ہوتا ہے تو غم سے نڈھال ہو کر آدمی اپنے عزم مصمم سے پھر جاتا ہے۔ یہ پتہ کیا چلا؟ غم اس پر غالب ہے۔ پھر اخیر میں فرمایا نیند انسان پر طاری ہوتی ہے، نیند سب پر غالب ہے۔ آپ فرماتے ہیں نیند سب پر غالب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں ہم نے لنگر ڈالے کہ انہیں لے کر نہ کانپے، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں رکھی کہ کہیں وہ راہ پائے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
زمین کو بچھایا، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ جنگل ہی جنگل ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس میں راستے بھی بنائے، یعنی زمینیں ایسی رکھی، زمین کو ایسے رکھا کہ آدمی اس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا چاہے تو آسانی کے ساتھ سفر بھی کر سکے، کہیں پہاڑ ہے، کہیں پانی ہے، کہیں جنگل ہے، ایک جگہ ہمیں جنگل ہی جنگل نہیں ملے گا، اس میں کچھ راستہ آپ کو مل جائے گا کہ آپ اپنا راستہ جو ہے پار کر لے، سفر کر لے، جو صحرا ہی صحرا نہیں ملے گا، پہاڑ ہی پہاڑ جو ہے وہ نہیں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے آسمان کو چھت بنایا، نگاہ رکھی گئی ہے، محفوظ چھت بنایا۔ دیکھیے زمین کے اعتبار سے یہ آسمان جو ہے بمنزلہ چھت کے ہے، چھت کے منزل میں ہے، لیکن یہ جو آسمان کا چھت ہے وہ بغیر ستون کے ہے، تو بغیر ستون کے ہے تو بغیر ستون کے، بغیر ٹکاؤ کے کوئی چیز معلق ہے، ٹھہری ہوئی ہے، تو آدمی کے دل میں ہمیشہ کھٹکا رہتا، پتہ نہیں کب گرے کب گرے کب گرے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو جب سے بنایا ہے جب سے گرا نہیں ہے، وہ محفوظ ہے، جب سے بنایا جب سے گرا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محفوظ چھت، بے فکر آدمی رہتا ہے کہ ساری چیزیں گر جائے گی لیکن آسمان کبھی نہیں گرے گا۔ آسمان کے متعلق کسی کے دل میں خطرہ، خیال بھی نہیں گزرتا کہ ہو سکتا ہے کہ بھئی آسمان گزرے، اپن چل رہے ہوں آسمان گر جائے اپنے اوپر، ابھی انسان کے دل میں یہ خیال نہیں آتا۔ تو ہم نے اس کو محفوظ جو ہے وہ چھت بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی اتنی بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، پھر بھی وہ اس سے جو ہے روح گردانی کرتے ہیں، کائنات میں غور و فکر جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رات دن بنائے کہ رات کی تاریکی میں آدمی آرام کرے اور دن کی روشنی میں اپنا کام کاج کرے۔ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن بنائے، دن ہی دن رہتا تو آدمی کام کاج ہی کرتا تو اس کی طبیعت خراب، آدمی کی عمر کم، پھر مر جاتا آدمی۔ رات ہی رات رہتی تو کام کاج نہیں کر پاتا تو پھر اس کے کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے جو ہے رات بھی بنائی، دن بھی بنایا، اور فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات کو جو ہے آرام کے لیے بنایا، لباس کے لیے بنایا، اور دن کو ہم نے جو ہے معاش کے لیے بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو ہم نے پیدا کیا۔ اس ستاروں میں سے سب سے بڑا ستارہ، ستاروں میں سے بڑا ستارہ ہے سورج، اور اسی طرح چاند۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہر ایک اپنے اپنے گھیرے میں جو ہے وہ برابر برابر تیر رہا ہے، کبھی جو ہے لیٹ نہیں ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سورج آج لیٹ ہو گیا نکلنے میں، چاند جو ہے ذرا روشنی کم دے رہا ہے، چاند کو ریپیئر کی ضرورت ہے، سورج کو ریپیئرنگ کی ضرورت ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ جیسا جس کا جو وقت ہے ایک سیکنڈ بھی دیر کیے بغیر، ایک لمحہ بھی دیر کیے بغیر سب اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ کام کرے۔ اتنے بڑی چیزیں ہیں یہ، تو سوچنا چاہیے کہ تنکا بھی تو ہمارے ہلائے نہیں ہلتا، لیکن یہ جو سورج اتنا بڑا ہے وہ کیسا اپنے آپ چل رہا ہوگا، یہ چاند کیسے جو ہے اپنے آپ روشنی دے رہا ہو، کوئی تو ہے جو جس کی طاقت اس کے پیچھے کار فرما ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔